السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہے آپ کا اس چینل اردو ایٹ این سی آر ٹی پر۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سائنس کے اردو این سی آر ٹی کے حساب سے لائن بائی لائن، اور یہ اردو میں اس لیے کہ بہت سارے لوگ اردو پسند کرتے ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں، اور جنہیں انگلش اور ہندی میں پرابلم ہوتی ہے تو یہ اچھی طرح سائنس پڑھ کے آپ نیٹ کا بھی ایگزام دے سکتے ہیں، جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر موبائل سے دیکھ کے اچھی طرح سمجھ کے، اور ایسے آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، اور ایسے نیٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہم 7ویں کلاس کے سبق نمبر 3، چیپٹر نمبر 3 ہم آج پڑھیں گے۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو ریشے اور ان کے مصنوعات، کیا بچوں؟ ریشے اور ان کی مصنوعات، فائبر ٹو فیبرک۔ تو ہم جیسے کہ چھٹے کلاس میں پڑھ چکے ہیں، چھٹی جماعت میں آپ نے پودوں سے حاصل ہونے والی کچھ ریشوں کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے یہ پڑھا کہ اون اور ریشم کے ریشے جانور سے حاصل ہوتے ہیں۔ اون بھیڑیا یا یاک کے بال سے حاصل ہوتی ہے، اور ریشم کے ریشے کے کیڑے کے کوکون سے حاصل ہوتے ہیں۔ کیڑے کے کوکون، تو ریشم کے ریشے کیڑے کے کوکون اور بھیڑ یا یاک کے بالوں سے اون حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ایسے آپ یاد کرتے جائیے بچوں، پھر آگے پڑھتے چلیے۔ کیا آپ کو علم ہے کہ بھیڑ کے جسم کا کون سا حصہ ریشے پیدا کرتا ہے؟ کیا آپ کو علم ہے کہ یہ ریشے اونی دھاگوں وولین یارن میں کس طرح تبدیل کیے جاتے ہیں؟ ہم انہیں اپنے سویٹر وغیرہ بننے کے لیے بازار سے خرید پاتے ہیں۔ کیا آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ ریشم کے ریشے ریشم میں کیسے تبدیل کیے جاتے ہیں جس سے ساڑیاں وغیرہ تیار ہوتی ہے؟ تو یہی چیز آج ہم پڑھیں گے کہ ریشم کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس باب میں ہم سوالات کا جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جانوروں کے ریشے اور اون اور ریشم۔ سب سے پہلے ہم اون کے بارے میں پڑھیں گے بچوں۔ بہت اچھا ویڈیو ہونے والا ہے، ان کے بارے میں آپ اچھی طرح جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اون بھیڑ، بکری یا یاک اور کچھ دوسرے جانوروں سے حاصل ہوتی ہے۔ اون پیدا کرنے والے ان جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان جانوروں کے اوپر بالوں کی ایک گھنی پرت ہوتی ہے؟ پرت کیوں ہوتی ہے؟ گھنی ایک چمڑا کیوں ہوتا ہے؟ بال ہوا کی بڑی مقدار کو روک لیتی ہے۔ بال ہوا کی بڑی مقدار کو روک لیتی ہے، اور ہوا حرارت کی کمزور موصول ہے۔ ہوا حرارت کی کمزور موصول ہے۔ یہ بات آپ چوتھے باب میں پڑھیں گے، یعنی جب آپ کو حرارت زیادہ گرمی لگ رہی ہو تو یہ ہوا سے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اگر جسم گرمی محسوس کر رہا ہے تو ہوا اس پہ لگتا ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ چوتھے باب میں پڑھیں گے، یعنی چوتھے سبق نمبر میں۔ اس طرح بال ان جانوروں کو گرم رکھتے ہیں بچوں، اس طرح بال ان جانوروں کو گرم رکھتے ہیں اور بالوں والے ریشوں سے ہی بنائی جاتی ہیں۔ بال جانور کو جب گرم رکھتے ہیں، زیادہ گھنے بال، تو اس کی وجہ سے وہ ہوتا ہے، بالیں نکلتی ہیں۔ سرگرمی ہم ایک میں پڑھیں گے کہ اپنے جسم، بازو اور سر پر پائے جانے والے بالوں کے احساس کیجیے بچوں۔ کیا ان میں آپ کو کوئی فرق لگتا ہے؟ کون سے بال سخت اور کون سے نرم ہیں؟ کیا بچوں کون سے سخت اور کون سے نرم ہیں؟ آپ کو دیکھنا ہے اپنا خود۔ ہماری ہی طرح بھیڑوں کی جلد یعنی چمڑے میں بھی 2 قسم کے ریشے ہوتے ہیں جن سے بال بنتے ہیں۔
جیسے ہمارا بال جیسے کہیں سخت اور کہیں باریک ہے، ویسے بھیڑ میں بھی دو قسم کے بال ہوتے ہیں جن سے بال بنتے ہیں، ایک تو داڑھی کی سخت بال اور دوسرا کھال کے قریب نرم زیرے زیرے بال، باریک اور نرم بالوں سے اون بنانے کا ریشہ حاصل ہوتا ہے۔ بھیڑوں کے کچھ نسل میں صرف عمدہ نفیس زیرے بال ہی ہوتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کا انتخاب خاص طور پر ایسی نسل تیار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جن کے صرف نفیس زیرے بال ہی ہوتے ہیں، یعنی داڑھی والے بچے نے بال نہیں، نیچے جو لٹکا ہوا ہے وہ نرم ہوتے ہیں، ویسے والے بھیڑیے کو یعنی نرم والے بال جن کے ہوتے ہیں بھیڑیے کو، اس کو پالنے میں ان کی اور کپڑے بننے کی مدد ملتی ہے۔ ایسے خاصیتوں والے بھیڑوں کو حاصل کرنے کے لیے ماں باپ کے انتخاب کے طریقہ کو منتخب نسل کی افزائی کہا جاتا ہے۔ کیا منتخب نسل کی افزائی کہا جاتا ہے، یعنی ایسے بھیڑوں کو نسل کو الگ سے اچھی طرح انتخاب کیا جاتا ہے بالوں کے لیے۔ آئیے اور آگے پڑھتے ہیں۔ جن جانوروں سے اون ملتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ مختلف حصوں میں بھیڑوں کے مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں، جیسے جدول 1 میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال بھیڑوں کے بال ہی اون کا تنہا ذریعہ نہیں ہے، البتہ عام طور پر بازار میں دستیاب اون بھیڑوں کی اون ہی ہوتی ہے۔ یاک کی اون تبت اور لداخ میں عام ہے۔ انگورا اون انگورا بھیڑوں سے حاصل ہوتی ہے جو پہاڑی علاقوں جیسے جموں اور کشمیر میں پائی جاتی ہے۔ بچوں یہ نوٹ کرتے جائیے۔ ان بکریوں کے بالوں سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ کشمیری بکری کا زیریں فر بہت نرم ہوتی ہے، اس سے عمدہ قسم کے شالین بنتی ہے جنہیں پشمینہ شالین کہا جاتا ہے۔ بچوں یہ سب یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہر جگہ کا الگ الگ خاصیت ہے۔ تو اونٹ کے جسم پر پائے جانے والے فر بال یعنی بھی اون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے لاما اور الپاکا، لاما اور کیا بچوں الپاکا جو ہے جنوبی امریکہ میں پائے جاتے ہیں اور اون دیتے ہیں۔ جنوبی امریکہ میں لاما اور الپاکا پائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ ہر جگہ کے الگ الگ شکل دیکھ سکتے ہیں، اس کا شکل الگ ہے، اس کا شکل الگ ہے، یک کا شکل الگ ہے، تو الگ الگ طریقے کے اون ہمیں ملتا ہے جو الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے۔ سرگرمی نمبر 2، آئیے پڑھتے ہیں۔ ان جانوروں کی تصویر جمع کیجیے جن کے بال اون کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ ان تصویروں کو اپنے اسکریپ بک میں چسپاں کیجیے، لکھیے۔ اگر آپ کو تصویر نہ مل سکے تو اپنے کاپی میں یہ تصویر بنا لیجیے۔ جو ان جانوروں کو تصویر بنانا کہ سب کیسے ہیں۔ آئیے اور آگے پڑھتے ہیں۔ بھیڑ یا بکری، بھیڑ، بکری، اونٹ اور یاک کے ناموں کے بارے میں آپ ملک کی مقامی زبان نیز دوسری زبانوں میں بھی پتہ لگائیے۔ آپ وہاں جائیں گے یا کسی سے پوچھیں گے تو بھیڑ کے الگ الگ نام ہوتے ہیں، بہت طریقے کے بھیڑ اور بکریاں، اونٹ ہوتی ہیں۔ دنیا اور ہندوستان کے نقشوں کے خاکے اکٹھے کیجیے، خاکے یعنی لسٹ۔ ان خاکوں میں ان مقامات کو تلاش کر کے نشان لگائیے جہاں اون دینے والے جانور پائے جاتے ہیں۔ اون دینے والے مختلف جانوروں کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بچوں مختلف جانوروں کے لیے مختلف رنگوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اون کے بارے میں پڑھیں۔ اب ریشوں سے اون تک کیسے بنتا ہے، ریشوں سے اون کیسے بنتا ہے۔ اون حاصل کرنے کے لیے بھیڑوں کی نسل تیار کی جاتی ہے اور ان کی پرورش کی جاتی ہے۔ ان کے بالوں کو منڈایا جاتا ہے اور پھر ان کی پروسیسنگ کر کے اون تیار کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس عمل کے بارے میں گفتگو کریں۔ بھیڑ کی پرورش اور ان کی افزائش نسل۔ اگر آپ جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اترانچل
اروناچل پردیش اور سکم کے پہاڑیوں یا ہریانہ، راجستھان اور گجرات کے میدانوں کا سفر کریں تو آپ کو کیا ملے گا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ گڈریے گایوں کے گلوں کو چراتے پھرتے ہیں۔ گڑیے یعنی چرانے والا، گڈریے اور بھیڑیں نباتات خور جانور ہیں اور گھاس اور پتیوں کو شوق سے کھاتی ہے، اور بھیڑوں کو چرانے کے علاوہ افزائش نسل کرنے والے لوگ ان کی دالیں، جوار، خول وہ شے جو تیل نکالنے کے بعد بچتی ہے اور معدنیات کا آمیزہ کھلاتے ہیں۔ کھلانے کے لیے ان کو بال دینے کے لیے اچھی چیزیں کھلائی جاتی ہے بچوں۔ موسم سرما میں بھیڑوں کو اندر رکھا جاتا ہے اور پتیاں، اناج اور سوکھا چارہ کھلایا جاتا ہے تاکہ اچھی طرح اون ان کے جسم سے نکلے۔ ہمارے ملک کے بہت سے حصوں میں اون کے لیے بھیڑ پالن کیا جاتا ہے۔ جدول ایک میں بہت سے بھیڑوں کو نسلیں دی گئی ہے جن کا پالن ہمارے ملک میں اون حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نیز ان کے ریشوں کے بناوٹ، ٹیکسچر اور ان کی کوالٹی بھی جدول میں بیان کر دی گئی ہے، جیسے آپ اوپر شکل میں دیکھیں۔ ہر جگہ کی الگ الگ خاصیت ہوتی ہے۔ تو بھیڑوں کی کچھ نسلوں میں بالوں کی پرت بہت گھنی ہوتی ہے۔ اس نسل سے جو اون حاصل ہوتی ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کی ہوتی ہے اور بہت بھاری تعداد میں حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا، یہ منتخب نسلیں جن میں ماں باپ سے ایک اچھی نسل کا ہوتا ہے۔ منتخب نسلیں آپ کو یاد کرنے بچوں، اچھی نسلوں والی۔ جب پالی ہونے نسل کے بال گھنے ہو جاتے ہیں تو اون حاصل کرنے کے لیے بالوں کو منڈ لیا جاتا ہے، یعنی اس کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ جدول ہے بھیڑوں کی کچھ ہندوستانی نسلیں۔ یہ منتخب نسلیں کو آپ کو جدول میں لکھنا ہے بچوں۔ لوہی یہ نسل ایک ہے۔ اون کی کوالٹی کی اون ریاست جہاں پائی جاتی ہے، راجستھان میں، پنجاب میں پائی جاتی ہے۔ ویسے یہ سب کہاں نالی، قالین، اون اور راجستھان میں پایا جاتا ہے۔ مارواڑی موٹی اون ان کی کوالٹی ہے، گجرات میں پایا جاتا ہے۔ ان ساری شکلوں کو یاد کرنا ہے۔ رامپور، بوشیر، بھورے، آخر میں یہ پیٹنواڑی موزے بنیان وغیرہ کے لیے، موزے اور بنیان بنانے کے لیے یہ گجرات میں پائے جاتے ہیں۔ پٹنواڑی۔ تو ایسے ریشوں سے اون بنانے کا طریقہ کیا ہے بچوں؟ ریشوں سے اون بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس اون سے سویٹر بنے جاتے ہیں یا جس سے شالین بنائی جاتی ہے وہ ایک لمبے عمل کا نتیجہ ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنا پڑتا ہے۔ اس عمل میں مندرجہ ذیل مرحلے شامل ہیں۔ پہلا مرحلہ، بال کے بہت باریک پرت کے ساتھ ساتھ بھیڑ کے جسم سے بال اتار لیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو بال اتارنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے بچوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بال اتار کے اس عمل مونڈنا، شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ یعنی بال کو کاٹ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں، موڑنا اس کو کہا جاتا ہے۔ ان کے بالوں کو جب نکال لیتے ہیں شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ اس کام کے لیے کچھ ایسی مشینیں استعمال کی جاتی ہے جیسے نائی انسانوں کے بال کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ عام حالات میں بال گرمیوں کے موسم میں مونڈے جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کی پرت کے بغیر بھی بھیڑیں زندہ رہ سکتی ہے۔ ان بالوں سے اونی ریشے حاصل ہوتے ہیں، پھر ان اونی ریشوں سے اونی دھاگا حاصل ہوتا ہے۔ حاصل کرنے کے لیے ان کو
ایک اور عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ بالوں کے موڑنے سے یہ بھیڑیں زخمی نہیں ہوتے، جس طرح انسان اپنے بال مڑواتا ہے یا داڑھی مڑواتا ہے تو زخمی نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ بھیڑیں کیوں نہیں ہوتے؟ دراصل خال کے سب سے اوپری پرت مردہ ہوتی ہے۔ بھیڑ کے بال پھر اسی طرح اگ آتے ہیں جیسے انسان کے بال۔ تو بچوں، جیسے آپ سر ٹکلا بناتے ہیں، داڑھی کو سیو کرتے ہیں، ویسے انہی مشینوں سے ان کے بال کو گرمی میں ان کو بال نکالا جاتا ہے، اور ان کی جو اوپر چمڑی ہوتی ہے وہ مردہ ہوتی ہے، اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، ان کو گرمی میں نکالا جاتا ہے انہوں کو، تاکہ انہیں سردی میں نکالنے سے ان کو سردی نہ لگے، تو گرمی میں وہ آرام سے جی پاتے ہیں۔ تو ایسے بچوں، آپ کو پتہ چلا کہ کیسے ان کے بال کاٹے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ تو ایسے دیکھ سکتے ہیں اون کو کیسے بنایا گیا۔ سب سے پہلے شکل ایک میں اون کو کٹائی ہوتی ہے۔ اون کی کٹائی کے بعد کیا ہوتا ہے بچوں؟ اسے یہ ایک ٹنکر میں گرم کیا جا رہا ہے۔ کیا بچوں؟ اس میں گرم کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے بی، اور پھر آپ سی میں دیکھ سکتے ہیں ان کو گرم کر کے ایک مشین میں ایک طرف سے نکالا جاتا ہے، رگڑائی اور دھلائی کی جاتی ہے اس میں گندگی ہوتی ہے، تو اون چرخیوں پر جاتا ہے۔ ایسے گاندھی جی جو چرخہ چلاتے تھے اس پر جاتا ہے۔ آگے چلیے بچوں پڑھتے ہیں ان کو کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پہلا مرحلہ تھا کہ کاٹ کے اس کے دھلائی کر کے چرخوں میں ڈالا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ منڈی ہوئی خال کو، جس میں بال ہوتے ہیں، ٹینکوں میں دھویا جاتا ہے اور اس کے چکناہٹ، گرد اور گندگی دور کر دی جاتی ہے۔ اس عمل کو اسکورنگ کہا جاتا ہے۔ یہ سارے لفظ کو آپ کو یاد کرنا ہے، شیئرنگ اور اسکورنگ۔ یہ عمل مشینوں کے ذریعے انجام پایا جاتا ہے بچوں۔ جیسے آپ نے شکل میں دیکھا کہ اس کو بڑے ایک ڈبے میں اس کو دھولا جاتا ہے، اچھی طرح صفائی کی جاتا ہے۔ تو تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ اسکورنگ کے بعد تیسرا مرحلہ چنٹائی شورٹنگ کا ہے۔ بالوں والے خال کو کارخانے میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں مختلف بناوٹ ٹیکسچر والے بالوں کو چھانٹ کر الگ الگ کیا جاتا ہے۔ اب چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ آپ کو ہر ایک مرحلہ یاد کرنا ہے بچوں۔ چوتھا مرحلہ، اب چھوٹے چھوٹے روئی دار ریشوں کو، جنہیں بر کہا جاتا ہے، روئی دار ریشوں کو جنہیں بر کہا جاتا ہے، بالوں سے چن لیا جاتا ہے۔ یہ وہی بر ہے جو کبھی کبھی سویٹر پر نظر آتے ہیں۔ ان ریشوں کے اب ایک مرتبہ پھر اسکورنگ یعنی رگڑائی اور منجھائی کی جاتی ہے، اور پھر ان کو سکھا لیا جاتا ہے۔ یہی اون جو اب ریشہ بنانے کے لیے تیار ہے۔ بچوں یہ اچھی طرح پڑھ لیں۔ اون کو پھر دوبارہ رگڑا جاتا ہے تاکہ اور ملائم ہو جاتا ہے، جو ریشہ بنانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں مرحلہ، اب ریشوں کا کوئی کالے، بھورے اور سفید جیسے مختلف رنگوں میں رنگا جاتا ہے، جو بھیڑ یا بکریوں کے قدرتی رنگ ہوتے ہیں۔ چھٹا مرحلہ، اب ریشوں کو سیدھا کیا جاتا ہے، کنگھے وغیرہ سے ان کے بل نکالے جاتے ہیں اور چرخوں پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ جیسے شکل 8 میں دیکھے کہ گاندھی جی کا چرخہ جو ہے اس میں ویسے لگایا جاتا ہے۔ لمبے ریشوں کو سویٹر وغیرہ کے اون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور چھوٹے ریشے کو کاٹ کر ان سے اونی کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔
कपड़ा बनाया जाता है। रेशों से ऊन बनाने के अमल को मंदरजा झैल तरीके से जाहिर कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए बच्चों क्या क्या आप सीखे। मुंडना, शेयरिंग, एस्करिंग, रेशों की सफाई करते हैं, उसके बाद रंगाई करते हैं, उसके बाद उटेरना। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। हरफती खतरा हो सकता है, खतरा भी हो इस सब में, तो आइए हम पढ़ते हैं। उनकी सुनत हमारे यानी फैक्ट्री हमारे मुल्क में बहुत से लोगों के लिए रोटी रोजी का एक अहम जरिया है, लेकिन चंटाई करने वाले मजदूरों का काम कभी कभी बड़ा पुरखतरा होता है, क्योंकि उस काम के करने वाले पर एक बैक्टीरिया हामिल और हो जाता है जिसे एंथ्राक्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया खून के एक मुहलिक बीमारी का सबब बन जाता है जिसे सॉर्टर्स डिसीज कहा जाता है। ऐसे जो खम या खतरात को जो किसी सुनत में कारीगरी को हो जाते हैं, हरफती खतरा ऑक्यूपेशनल हजार्ड हरफी खतरात कहलाते हैं। तो ये बीमारी हो सकती है बच्चों, फैक्ट्रियों में जो काम करते हैं ऐसे बैक्टीरिया आपके जिस्म में पैदा हो सकती है। मुझे को इस बात पर हैरत है कि अगर कोई बाल खींच ली तो आदमी जख्मी हो जाता है, लेकिन बाल मुंडवाने या कटवाने से जख्मी नहीं होता बच्चों, नहीं होता बच्चों। इसलिए कि खींचने पे वो पूरा जड़ से उखड़ जाएगा और ऊपर से काटने से फिर वो आराम से निकल आएगा। जैसे उसमें ये नहीं होता है बच्चों, उसमें खून नहीं होता है, उसमें हमारे सेंसर नहीं होते, एहसास करने वाले उसमें सेल्स नहीं होते हैं। मुझे को इस बात पर हैरत है कि सूती कपड़ा हमको सर्दी के मौसम में इतना गर्म नहीं रखता जितना ऊनी स्वेटर रखता है, यानी ऊनी कपड़ा तो गर्म नहीं रखता। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सरगर्मी 4, ये मुकाबला अपने साथियों से मिलकर कीजिए। क्या इंसानों के लिए यह मुनासिब है कि वह भेड़ पालन करें और हासिल करने के लिए उनके बाल मुंडवा दें? ये कैसे इंसान के लिए आसान है? तो आइए रेशम के बारे में पढ़ते हैं। रेशम के रेशे भी हैवानी रेशे हैं। रेशम के रेशे जो हम देखते हैं वह हैवान यानी जानवरों से पाए जाते हैं। रेशम के कीड़े रेशम के रेशों को बुनते हैं, कीड़े होते हैं। रेशम हासिल करने के लिए रेशम के कीड़ों को पालना पीला परवरी सेरिकल्चर कहा जाता है। इन कीड़ों को पालना पीला परवरी, याद कर लीजिए बच्चों, पीला परवरी कहा जाता है। आप देखिए कि आपकी अम्मी, चाची और दादी वगैरह किस किस्म के रेशम की साड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं। रेशम के किस्मों के नाम रखिए बच्चों, हर रेशम का अलग अलग नाम होता है। रेशम हासिल करने के तरीके से पहले हम रेशम के परवाने, सिल्क मोथ परवाने यानी तितलियां की तरह दिलचस्प सवारें हयात पढ़ते हैं। रेशम के बारे में पढ़ते हैं, रेशम तितलियों के बारे में, रेशम परवाने के बारे में। रेशम के परवाने के सवाने हैं हयात, लाइफ हिस्टोरी ऑफ सिल्क मोथ। रेशम परवाने के मादा अंडे देती है, क्या बच्चों? अंडे देती है जिससे लार्वा निकलता है। लार्वा को पहले रूप कटरपिलर्स या रेशम के कीड़े सिल्क वर्म कहा जाता है। इसका साइज बढ़ता रहता है। लार्वा जो अंडे देती है बच्चों, ये रेशम की तितलियां, रेशम के परवाने जो अंडे देती है उसको लार्वा कहा जाता है। पहल रूप या रेशम के कीड़े कहा जाता है। इनका साइज बढ़ता रहता है वो अंडे का, और जब ये पहल रूप
اپنی زندگی کے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ اپنے رہنے کے لیے ایک جال بن لیتا ہے. کیا اپنے رہنے کے لیے ایک جال بن لیتا ہے. اس وقت یہ اپنا سر ادھر ادھر گھماتا ہے جس سے انگریزی عدد 8 کی شکل بنتی ہے. کیا بچوں؟ ایسے 8 شکل بن جاتی ہے. جب مرنے لگتا ہے تو گھومتے رہتے ہیں. سر کی انہی حرکات کے دوران پہل روپ ایک ریشے کا افراز کرتا ہے جو پروٹین کا بنا ہوتا ہے جو ہوا میں آنے سے سخت ہو جاتا ہے. کیا بچوں؟ ہوا میں آنے سے سخت ہو جاتا ہے اور ریشم کا ریشہ بن جاتا ہے. پھر جلد ہی پہل روپ مکمل طور سے خود کو ریشم کے ریشے سے ڈھک لیتا ہے اور پیوپا اس طرح ریشم کے ریشے سے ڈھک لینے کو کوکون کہتے ہیں. بچوں اتنے دیر سے پڑھ رہے تھے. کوکون کسے کہتے ہیں؟ جب یہ انڈے دیتے ہیں اور وہ بڑھتے رہتے ہیں اور یہ جب مرنے لگتے ہیں تو گھومتے رہتے ہیں 8 شکل 8 کی طرح اور ایسے وہ ایک جالی بنا لیتے ہیں اور ایسے گھومتے گھومتے بہت سارے جالی بنا لیتے ہیں. اسی سے ریشم بنتے ہیں اور وہی ریشم ہے جو پروٹین ہوا سے ملتی ہے ان کو اور اس کو کوکون بولتے ہیں. آئیے آگے پڑھتے ہیں. کوکون کے اندر پیوپا مزید نشو و نما پا کر پرانے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ریشم سلک کے ریشے کا استعمال ریشمی کپڑا بنانے کے کیا جاتا ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ریشم کا ملائم دھاگا ایسا ہی مضبوط ہوتا ہے جیسے فولاد کا دھاگا؟ تو آپ دیکھیے سب سے پہلے بچوں یہ شکل دیکھیے. یہ نر والا ہے مادہ والا ہے یہ شکل. پھر ریشم کے کیڑا. یہ کیڑا جو ہوتا ہے شہتیوں کے پتیوں پر انڈا. یہ کیڑا جو ہے یہ کیڑا انڈا دیا پتیوں پر. پھر کیا ہوتا ہے بچوں؟ کوکون اور بڑھتا ہوا سلک پروانہ. یہ جب انڈا دیا تو دھیرے دھیرے ایسے بڑھتے جائے گا اور ایسے کوکون بنا دے گا چاروں طرف سے. آئیے آگے پڑھتے ہیں. ریشم کا ملائم دھاگا ریشم کے پروانے کی کوکون سے حاصل ہوتا ہے. کوکون سے. کوکون کسے کہتے ہیں؟ جو یہ جو انڈا ایسے بڑھا بچوں یہ انڈا جو ایسے بڑھا پھر ایسے بڑھا. ریشم کے پروانے کی بھی قسمیں ہیں دیکھنے میں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور اسی لیے ان سے جو دھاگا حاصل ہوتا ہے وہ اپنی بناوٹ یعنی موٹا چکنا چمکدار ہوتے ہیں میں مختلف ہوتا ہے. یہ مختلف قسم کے ریشے ہوتے ہیں بچوں. اس طرح ٹسر سلک مونگا سلک اور کوسا سلک مختلف قسم کے سلک پروانے کی کوکون سے کاتی ہوئی سلک ہوتی ہے. کتنا سلک بچوں؟ ایک تو ٹسر سلک موگا سلک اور کوسا سلک اور بھی بہت مختلف قسم کے نام ہوتے ہیں. زیادہ ریشم کا سب سے عام پروانہ میل بری پروانہ. کیا؟ میل بری پروانہ جسے ملبیری سلک موتھ کہتے ہیں. اس پروانے کے کوکون سے بنے ریشمی ریشے ریشمی ریشے نرم چمکدار اور لچکدار ہوتے ہیں اور ان پر خوبصورت رنگ چڑھ جاتے ہیں. ریشمی یہ چمکدار ہوتے ہیں. پیلا پروری یا ریشم کے کیڑوں کا پالن ہندوستان کا بہت پرانا پیشہ ہے. یہ پروانہ کی جو یہ کھیتی ہے بہت پرانا ہمارا پیشہ ہے ہندوستانیوں کا. ہندوستانی تجارتی پیمانے پر بڑی مقدار میں سلک پیدا کرتا ہے یعنی سلک پیدا کرتا ہے بچوں. سرگرمی ہم 5 پڑھیں گے. مختلف قسم کے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے اکٹھے کیجیے. کیا بچوں؟ کپڑوں کے ٹکڑے اکٹھے کیجیے اور ان کے تراشوں کو کاپی میں چپکائیے. آپ کو یہ ٹکڑے کسی ٹیلر کی دکان پر
खतरों के ढेर में मिल जाएंगे। इस सिलसिले में आप अपनी अम्मी, चाची या टीचर की मदद ले सकते हैं। आप उन के रेशमों जैसे तसर सिल्क, मुगा सिल्क और कोसा सिल्क वगैरह की पहचान कीजिए। इन रेशमों के बनावट का मस्नूई रेशम के टुकड़ों से मुकाबला कीजिए। मस्नूई रेशम तालीफी रेशम से बनाया जाता है। इन मुख्तलिफ परवानों की तस्वीर भी इकट्ठा कीजिए जिनके पहल रूप से रेशम की मुख्तलिफ किस्में हासिल होती है। एक तो रेशम की मुख्तलिफ किस्में हैं, तसर सिल्क, मुगा सिल्क और कोसा सिल्क, और एक केमिकल डाल के अलग से बनाई जाती है जिसे तालीफी मस्नूइयात कहते हैं। सरगर्मी 6, एक मस्नूई रेशम का धागा लीजिए और एक खालिश रेशम, एक बनावटी जो मशीनों से बनाया जाता है और एक खालिश रेशम का धागा लीजिए। उन दोनों को एहतियात के साथ जलाइए। जलते वक्त जो बू निकलती है उसमें आपको क्या फर्क महसूस होता है? अब एक ऊनी रेशे को एहतियात से जलाइए, दोनों को अलग से। क्या इसकी बू मस्नूई रेशम या खालिश रेशम से मिलती जुलती है? क्या आप वजह बता सकते हैं? रेशम के परवाने की सवाने हयात में को कौन मरहला कब आता है? ये बात याद रखने के मंदरजा दैल अमल कीजिए। दोनों को जलाएंगे तो अलग अलग बदबू आएगी बच्चों। सरगर्मी 7, शक्ल 9 की एक फोटो कॉपी लीजिए। रेशम के परवाने की जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों के तस्वीरें काट लीजिए और उनको चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड के टुकड़े पर चिपका दीजिए। फिर उनको उलट पलट कर दीजिए। अब तरतीब में उनको लगाने की कोशिश कीजिए। जो सबसे पहले तरतीब में लगाएगा वही जीत जाएगा बच्चों। ऐसे आपको करने हैं साथियों के साथ। आप इस परवाने की जिंदगी के मराहिल अपने अल्फाज में लिखिए। ये काम अपने उस नोटबुक में कीजिए जिसमें आपने तराशों को चिपका रखा है। तराशों को जैसे चिपका उसमें आपको करना है, लिखना है। रेशम हासिल करने के लिए रेशम के परवानों के परवरिश और देखभाल की जाती है बच्चों। फिर उनके कोकोन को रेशमी धागे हासिल करने के लिए जमा किया जाता है। कोकोन जो अंडे देते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन, पहला परवरी, जैसे आपने पढ़ा ऊपर, पहला परवरी। रेशम के परवाने की मादा एक ही वक्त में सैकड़ों अंडे देते हैं। ओ बच्चों, परवाने सैकड़ों अंडे देते हैं। इन अंडों को एहतियात के साथ कपड़े या कागज के पट्टियों पर इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी अंडे को, और फिर उन अंडों को उन किसानों के हाथ बेच दिया जाता है रेशम के कीड़ों को पालने हैं। ये किसान उन अंडों को सेहतमंद माहौल में खास तौर पर मुनासिब और ज़रूरी दर्जे हरारत और नमी में रखते हैं, अच्छी तरह उसकी खेती करते हैं। जैसे ये क्या था बच्चों, आइए, हिंदुस्तान में खास तौर पर औरतें ऐसी बहुत सी सुनाती में लगी हुई हैं, बनाने में लगी हुई हैं जो रेशम पैदा करती हैं। ये सुनाती पहला परवरी को कौन से रेशम को अटेरने और खाम रेशम से रेशमी धागा बनाने वगैरह से मुताल्लिक है। इन तमाम कामों के जरिए मुल्क की मईशत में उनका बड़ा ताउन है। चीन दुनिया में रेशम पैदा करने वाला सबसे मुमताज मुल्क है। रेशम की पैदावार में खुद हिंदुस्तान का दर्जा भी बहुत आगे है। चीन में सबसे ज्यादा बच्चों रेशम पाया जाता है। तो जैसे ये जो परवाने होते हैं बहुत ज़्यादा अंडा देते हैं दरख्तों पे, तो फिर दरख्तों को पत्तों को काट के वो अंडे को एक जमा किया जाता है, फिर किसानों को दे दिया जाता है बच्चों, ताकि वो अच्छी तरह उनकी खेती करें। आइए आगे पढ़ते हैं। अंडों को मुनासिब दर्जे हरारत पर गर्म रखा जाता है और जब अंडों के सीने का अमल पूरा हो जाता है तो उनसे लार्वा निकलता है बच्चों। लार्वा ऐसा किया जाता है जब
शहतूत के पेड़ों पर ताज़ा पत्तों की फसल आ जाती है। लार्वा जैसे कीटरेलर या रेशम का कीड़ा कहा जाता है दिन रात खा खा कर बढ़ता है और कीड़ों को साफ सुथरी बांस के ट्री में रखा जाता है, क्या बांस के ट्री में रखा जाता है, और साथ में ताज़ा कटी हुई शहतूत के पत्तियां भी रखी जाती है। 25 से 30 दिन के बाद ये पहल रूप खाना बंद कर देता है और ट्रे के बांस के एक छोटे से खाने में कोकोन बनने के लिए चला जाता है। ट्रे में छोटे छोटे चारा दान टहनियाँ रख दी जाती है जिनसे कोकोन टिक जाता है। पहल रूप या रेशम का कीड़ा अंदर के तरफ कोकोन बनाता है जो फिर परवरिश पाकर रेशम का परवाना बन जाता है। तो ये अमली काम प्रोसेस ये आपने देख लिया कि कैसे बनता है। सबसे पहले बच्चों ये जो अंडा देता है ये पेड़ों पे मादा रेशम का कीड़ा अपने अंडों के साथ, फिर शहतूत का पेड़ उन अंडों को किसी ऐसे पत्तों पे रखा जाता है जो जब अंडा बढ़ते हैं वो घूमते तो वो खाते हैं लार्वा। वो आगे पहल रूप की शक्ल में वो लार्वा जो बड़ा होता है अंडा तो लार्वा होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के पत्तों पर पलते हैं, यानी वो जो कीड़े जो होते हैं जो बड़े होते हैं अंडे से वो खाते हैं पत्तियों को और ऐसे बड़े होते हैं और वहीं बाद में रेशम बनाते हैं। जैसे इन पत्तियों पे शहतूत की पत्तियों पे रहते हैं और वो खाते खाते जब बड़े होते हैं तो कोकोन की शक्ल में हो जाते हैं और यही कोकोन से ऊन बनाया जाता है, रेशम बनाया जाता है। रेशम का इंकशाफ, डिस्कवरी ऑफ सिल्क। बच्चों हम रेशम के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये कब पता चला कि हमारे लिए इस्तेमाल के लायक है। तो आइए पढ़ते हैं। रेशम के इंकशाफ की सही तारीख नहीं मालूम है। एक चीनी कहानी के मुताबिक सीलिंग चीनामी एक मलिका से हुआ। नगती नामी शहनशाह ने कहा कि वह ये पता लगाए कि उनके बागों में उगे हुए शहतूत के पेड़ों के पत्तियों को क्या चीज नुकसान पहुंचाती है। मलिका ने देखा कि सफेद कीड़े शहतूत के पत्तियों को खाते हैं। उसने ये भी मुशाहिदा किया कि वह कीड़े पत्तियों के चारों तरफ चमकदार कोकोन बन जाते हैं। अचानक उनमें से एक कोकोन उसके चाय की प्याली में भी आकर आ गिरा और नाजुक धागे को कोकोन से जुदा हुए। चीन में सिल्क के सनात शुरू हो गई और सैकड़ों साल तक इस चीज को राज में रखा गया। बाद में ताजिरों और सयाहों ने रेशम से दुनिया वालों को मुतारिफ कराया। जिस रास्ते से उन सयाहों और ताजिरों ने सफर किया था उसे आज भी शाही राह रेशम सिल्क रूट कहा जाता है। बच्चों जब देखा तूत जो हम खाते हैं, तूत बहुत तरह के होते हैं, उनके पत्तियों को कोई कीड़े नुकसान करते थे, खा जाते थे और एक सिल्क नुमा बन जाते थे। तो किसी की चाय में गिर गया जो धागे की शक्ल में था और उससे लार्वा अलग निकल गया तो ऐसे उसको आगे जांच किया गया और ऐसे रेशम यानी सिल्क की खोज हुई। रेशम बनाने का अमल, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। ये रेशम कैसे बनता है? कोकोन के ढेर को रेशम के रेशे हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोकोन के ढेर को रेशम के रेशे हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोकोन को धूप में रखा जाता है या उबाला जाता है या फिर भाप आगे रखा जाता है। इस तरह सिल्क के रेशे अलग अलग हो जाते हैं। कोकोन से धागे जुदा करने को रेशम की टेरना
रीलिंग द सिल्क कहा जाता है। अटेरना रीलिंग का ये अमल अब खास मशीनों से किया जाता है, पहले उतना नहीं था, आज अब मशीनों से किया जाता है बच्चों, क्योंकि सिल्क के धागे या धागे या रलीसे को कौन से खोल देती है, उसके बाद सिल्क के धागे में काता जाता है, जो कि बंकू के जरिए सिल्क के कपड़ों में बुना जाता है। बंकुरों बच्चों, तो ये जो अंडे होते हैं वो तूत के पत्तों पे होते हैं, खाते रहते हैं, और जब घूमते रहते हैं तो कोकोन अब दे देते हैं और वो उसमें से निकल जाते हैं, चारों तरफ अपने कोकोन बना लेते हैं वो जालीनुमा, और फिर उससे निकल जाते हैं बाहर, और ऐसे फिर वो बच्चे देते हैं पत्तियों पे, फिर उनके लार्वा जो होते हैं बच्चे, वो फिर चारों तरफ अपने जाली बनाते हैं और जिसे कोकोन बोलते हैं, और फिर उससे निकल जाते हैं वो। तो पहले क्या जानना चाहती है? पहले ये जानना चाहती है कि कहाँ सूती धागे और रेशम के धागे को एक ही तरह काटा जाता है और बुना जाता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग अलग होता है। तो आइए आज हमने कलीदी अल्फाज जाने क्या पढ़े। आप दोबारा आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। कौन आपने पढ़ा? बाल फ्लेश कहा जाता है, जो ऊंट के ऊपर जो बाल होता है। अटेरना, धुलाई मुंझाई रगड़ना, स्कोरिंग, पीला परवरी, सेरिकल्चर, बाल मोड़ना, शेयरिंग, रेशम का परवाना, सिल्क मूथ, पहल रूप रेशम का कपड़ा, सिल्क वर्म, छाटना, शॉर्टिंग, ये सब आपको याद करने हैं बच्चों। तो आप खुद ये पढ़ सकते हैं। इससे आपने क्या सीखा आज रेशम के बारे में, ये खुलासा है बच्चों, ये पढ़ना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद हम मश्क कर लें। आपने नर्सरी क्लास में मंदरजा ज़ैल नज़में पढ़ी होंगी। आपको ऐसे दूसरा रेशम का कीड़ा सिल्क वर्म है, क्या है? वीडियो को वापस से देखेंगे या अच्छी तरह देखेंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम ए और कॉलम बी में बच्चों ये जोड़ना है सही सही। रेशम के परवानों के अंडे से निकलता है एक धागे के तरह के साथ। बच्चे ये पूरा इसमें भरना है। अब पहली क्या जानना चाहती है? पहले ये जानना चाहते कि कौन से जो रेशम का धागा निकलता है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई कितनी होगी। इसके लिए पता लगाइए। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बच्चों कि कितना वो लंबा होता है। बहुत लंबा होता है बच्चों। बुझू ये जानना चाहता है कि बड़े होने पर पहला रूप अपने खाल क्यों उतार देते हैं, जबकि हम इंसान ऐसा नहीं करते हैं। बच्चों छोटे छोटे होते हैं तो उनको ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है, और अपने जो भारी होते हैं उनके जिस्म, वो प्रोटीन से वो निकाल देते हैं ताकि उनका जिस्म हल्का हो जाएगा तब उड़ेंगे। क्या आपको इस बारे में कुछ इल्म है? अपने उस्तादों से, अपने वालिदैन से पता लगाइए। अगर नहीं तो कमेंट कीजिए, आपको उसके बारे में फिर हम नॉलेज देंगे। तो ये जानना चाहता है कि ये पहल रूप नंगे हाथों से इकट्ठे क्यों नहीं जा सकते। क्या आप इसकी कुछ मदद कर सकते हैं? ये जो समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, आप कमेंट में लिखिए, हम दोबारा इसके बारे में वीडियो बना के आपको समझाएंगे। ये पढ़ना है बच्चों आपको ज़रूर। वीडियो को रोक के, क्या आप जानते हैं? और ऐसे हमारा सबक नंबर 3 खत्म हुआ बच्चों। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तक शेयर कीजिए, और नहीं समझ में आए तो कमेंट में कुछ लिखिए, कमेंट में नीचे बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं दोबारा आपको अच्छी तरह समझा सकूं।
تو ایسے ریشے اور ان کی مصنوعات، فائبر ٹو فیبرک، آپ سبق نمبر 3 7ویں کلاس کی پڑھتے اردو میں۔ جو اردو سے محبت کرنے والے ہیں، جن کو ہندی اور انگلش میں پڑھنے میں پریشانی ہے، ان کو یہ ضرور ویڈیو بھیجیے، ضرور ضرور ضرور۔ زیادہ تر مسلمانی علاقے میں، مسلمان گھروں میں اردو پڑھی جاتی ہے، مسلمانوں کا ایک شعار ہے، بس کہ ہمارا دیش کی یہ لینگویج ہے، یہ ہماری مادری زبان ہے، تو اردو کی حفاظت کے لیے آپ اردو میں پڑھیے اور نیٹ کا ایگزام دیے۔ NCERT کے حساب سے پورے آپ کو اس چینل پہ کلاس 6 سے 12 تک دھیرے دھیرے پورے تشریح ملیں گے، آپ کو لیکچر ملیں گے ہر ایک سائنس کا، ہر ایک چیپٹر کا سائنس میں۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان